بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعدی عربک اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ آج ہم قدوری کے سبق میں آپ کے سامنے یہ غسل کی جو وضو کی سنتیں، کچھ مستحبات وغیرہ جو ہیں وہ بیان کرنے جا رہے ہیں یہاں پر۔ تو آپ دیکھیں جی، وہ سنن الطہارت، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں عبارت۔ سنن الطہارت: غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہم الاناء۔ دیکھیں قبل ظرف ہے، یہ ادخالی مصدر مضاف ہے، قبل ادخالہ، یہ کہیں پہ قبل ادخالہم الاناء لفظ ہے اور یہاں قبل ادخالہا لکھا ہوا ہے صرف، تو ادخالہم الاناء بھی ہے۔ اناء ہو تو یہ اناء مفعول بھی بن جائے گا اس کے لیے، ادخال مصدر کے لیے۔ اذا استيقظ المتوضئ من نومه، اذا استيقظ پڑھیں گے، استيقظ کا حمزہ وصلی گر جائے گا، من نومه، وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، فی ابتداء الوضوء، والسواک، پھر اس کو پڑھیں گے، والسواک والمزمزۃ والاستنشاق۔ سواک کے بعد پھر آپ آگے آ جائیں تو والمزمزۃ والاستنشاق، ومسح الاذنین کہیں گے، وتحلیل اللحیۃ والاصابع، وتحلیل اللحیۃ والاصابع، وتکرار الغسل الی الثلاث، ویستحب للمتوضی ان ینوی الطہارۃ، ان ینوی الطہارۃ پڑھیں گے اس کو، اور وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ کہیں گے، وَيُرَتِّبَ الْوُضُوءَ، وَيُرَتِّبَ الْوُضُوءَ، تو ان ناصبہ پہ اگر وہ عطف ان کی وجہ سے یستوعب پڑھا ہے تو یرتب پڑھیں گے، اور فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ، بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ۔ یہ کل سبق ہے جی، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سنن الطہارت سے اب ہم دوبارہ چلتے ہیں جی۔ وضو کی سنتیں، سنن سنت کی جمع ہے، چونکہ سنت طریقوں کے کہتے ہیں، طریقہ مطلق طور پہ طریقہ حسنہ یا طریقہ سیئہ کو سنت کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی طرف جو افعال منسوب ہیں یہاں پر وہ مراد ہیں، آپ کی سنتیں مراد ہیں، یعنی کہ وضو کرتے ہوئے کن سنتوں کی رعایت رکھی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جی، غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہم الاناء، یہاں پہ قبل ادخالہا لکھا ہوا ہے تو قبل ادخالہم الاناء، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، یہ سنت ہے۔ دیکھیں جب ہاتھ دھونا فرض کے طور پر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، جب ہم وضو کے دوران منہ دھونے کے بعد جو بازو دھو رہے ہوتے ہیں وہ ہاتھ دھونا مراد ہوتا ہے فرض کے طور پر۔ وضو میں ہم شروع میں جب 2 ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ دھونا کیا ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے۔ تو یہاں تو یہ لکھا ہے کہ اذا استيقظ المتوضئ من نومه، کہ جب وضو کرنے والا استيقظ بیدار ہو، من نومه اپنی نیند سے، تو چاہے وہ نیند سے بیدار ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہوتا ہے، تو خاص طور پر جب نیند سے بیدار ہو تو پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا ہوگا۔ اور اگلے پہ آ جائیں آپ تو وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، دوسرے نمبر پر کیا ہے، بسم اللہ پڑھنا۔ دیکھیں وضو میں بسم اللہ پڑھنا، اسحاق بن راہوے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے گا تو اس صورت میں وضو کا اعادہ ضروری ہوگا، سہون ترک کر دیا تو اعادہ ضروری نہ ہوگا، یعنی بھول کے ترک کیا۔ اصحاب ظواہر کے نزدیک بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، امام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے۔ احناف، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات یہ کہتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، یعنی اس شخص کا وضو نہیں ہوتا کہ جو اللہ کا نام نہ لے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھے۔
تو اس سے مراد پھر کیا ہوگا ہمارے نزدیک؟ اس سے مراد وضو کی نفی نہیں ہے، لا وضوء میں فضیلت کی نفی ہے، یعنی کہ جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس میں پھر کیا ہوگا جی کہ اس سے فضیلت رہ جائے گی وضو کی، بس یہ اس کا پھر مفہوم ہو جائے گا۔ فی ابتداء الوضو، وضو سے پہلے، والسواک، اور مسواک کرنا، اور مسواک کرنا تو ایک مشہور آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر سنت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ مسواک کے بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ اس کے فضائل ہیں اور فوائد بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، ہر چیز ہے، تو اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے سنتوں میں۔ آگے آپ آ جائیں جی، تو والمزمزۃ والاستنشاق، مزمزہ اور استنشاق بھی سنت ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی وضو میں کیا ہے جی سنت ہے، کلی کرنا۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو اور غسل دونوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ امام احمد کے نزدیک وضو میں اور غسل دونوں میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ وضو میں سنت ہے اور غسل جنابت میں، دونوں فرض ہیں، غسل جنابت میں تو فرض ہوں گے لیکن وضو میں کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارا جو مسلک بھی یہی ہوگا کہ یہاں وضو کے معاملے میں مزمزہ کرنا یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ کیا کہلائے گا؟ مسنون ہوگا، سنت ہوگا۔ اچھا جی، آگے آ جائیں آپ، تو ومسح الاذنین، کانوں کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا یہ بھی شامل ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کانوں کا مسح سر کے پانی سے کرنا مسنون ہے، جو آپ نے سر کے لیے پانی لیا اسی سے کر لیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مائع جدید سے مسح کرنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ تو دونوں کے اپنے اپنے دلائل بھی بہرحال موجود ہیں، کچھ آپ بڑی کتابوں میں بھی دیکھ لیں گے، وہاں پڑھ لیں گے۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ مسح الاذنین یعنی کہ کانوں کا مسح کرنا۔ وتخلیل اللحیہ، تحلیل اللحیہ اس کو پڑھیں گے، اور داڑھی کا خلال کرنا۔ طرفین کے نزدیک جو ہے یہ مستحب ہے، داڑھی کا خلال کرنا۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سنت ہے، اور امام ابو یوسف کے قول پر احناف کے ہاں یہ فتویٰ بھی ہے کہ داڑھی کا خلال جو کیا جائے گا تو یہ خلال کرنا سنت عمل میں آئے گا۔ والاصابع، اور داڑھی کے ساتھ ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی کہ مستحب ہے، اور بعض اہل ظواہر کے نزدیک واجب بھی کہا گیا ہے اس کو۔ تو بہرحال احناف کے نزدیک داڑھی کا جو خلال ہے وہ کس میں آئے گا؟ یعنی کہ داڑھی کا، اور اسی طریقے سے انگلیوں کا خلال۔ وہ طریقہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی اس میں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی ہوتا ہے، ایک ایک کر کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کیا جاتا ہے۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، یہاں کیا آ گیا جی کہ وضو کی سنتوں سے اعضائے مغسولہ کو، یعنی کہ سنتوں میں سے اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھونا بھی ہے، یعنی کہ مسنون یہ بھی ہے کہ الی الثلاث، یعنی کہ جو اعضائے مغسولہ ہیں، یعنی کہ جن کو دھویا جاتا ہے، آپ ہاتھ دھوتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد منہ کو دھویا جاتا ہے، اور اس کے بعد بازو دھوئے جاتے ہیں ہاتھ سمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مسح جو کیا جاتا ہے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک یہ جو 3 مرتبہ اعضائے مغسولہ کو دھونا جو ہے 3 مرتبہ، یہ ضروری ہے، پاؤں 3 مرتبہ دھوئے جائیں۔ تو یہ چند ایک وضو کی کیا تھیں؟ سنتیں تھیں۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ، اس کو یستحبو پڑھیں گے، جب بھی استحبہ یستحبو باب آئے اس کو مجہول پڑھنا ہے۔ کرہا یکرہو اگر باب آئے تو اسے بھی مجہول پڑھنا ہے، کریہا کہیں گے، یکرہو کہیں گے، تو وہ یستحب للمتوضی کہیں گے، وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے، ان ینوی الطہارۃ، کہ وہ طہارت کی کیا کرے جی؟ نیت کرے۔ تو ائمہ ثلاثہ احناف کے نزدیک تو وضو میں نیت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ انما الاعمال، اور اس کے بعد آپ جو دیگر حضرات ہیں
یعنی بعض حضرات چونکہ اس میں اس کو سنت مستحب تو نہیں مانتے. بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نیت کرنا چونکہ فرض ہوگا. انما الاعمال بالنیات، یہ ان کی چونکہ دلیل ہے. اس کا ہم جواب کے یعنی کہ نیت اعمال کا جو دار و مدار ہے نیتوں پر موقوف ہے. نیت ہوگی تو عمل ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا. ہم اس حدیث کے جواب یہ دیتے ہیں کہ اعمال سے مراد عبادات ہیں، کیونکہ بہت سے مباحث شرعاً بغیر نیت کے معتبر ہو جاتے ہیں، نکاح طلاق وغیرہ، بلکہ عبادات مستقلہ یعنی کہ اعمال سے مراد عبادات ہیں. عبادات مستقلہ مراد ہیں. وضو مستقل عبادت نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے ذریعہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیت انما الاعمال بالنیات میں کہا گیا ہے، اعمال دو ہی طرح کے ہوں گے، مستقلہ اور غیر، یعنی کہ کچھ مستقلہ ہیں اور کچھ عبادات مستقلہ نہیں ہیں. تو وضو ان عبادات میں سے جو مستقلہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں نیت ہمارے نزدیک جو ہے یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت یا مستحب عمل میں آئے گا. آپ نے یعنی ہماری دلیل یہ بھی ہے کہ یہ شرح قائم میں اس حدیث کا ذکر ہے کہ آپ سے وضو کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ اس میں وضو کا طریقہ بتایا لیکن نیت کا اس میں ذکر نہیں کیا. تو بہرحال نیت کرنا یہ کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا. وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا یہ مستحب قرار دیتے ہیں احناف کے نزدیک. دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ پورے سر کا مسح کیا جائے. تو بہرحال ہمارے نزدیک ایک ہی مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا. مسح کے جو فرض پر جو بحث تھی وہ سابق میں گزر چکی ہے. بہرحال یہاں پر کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا یہ مستحب ہے. وَيُرَتِّبَ الْوُضُوءَ، اور وضو کو کیا کرنا؟ ترتیب سے کرنا، یعنی ترتیب سے وضو کیا جائے. اور فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، ایسے ہی ابتدا کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں، یعنی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. یہاں پہ پہلے وضو کو ذکر کیا، یعنی چہرے کو دھونا، پھر اس کے بعد بازو دھونا، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا، پھر اس کے بعد پاؤں دھونا. اور وبالمیامن، بالمیامن کا مطلب یہ ہے کہ دائیں عضو سے شروع کرے، جہاں 2 اعضاء آ جاتے ہیں. چہرہ آپ دھوتے ہیں تو ایک کے عضو سامنے ہوتا ہے، 2 اعضاء آ جاتے ہیں، بازو ایک بازو دوسرا بازو، ایک پاؤں دوسرا پاؤں. تو ان جو اعضاء جو 2 مرتبہ آتے ہیں ان میں سے جو دایاں ہے اس سے شروع کرنا جو ہے یہ بھی مستحب قرار دیا گیا ہے. والتوالی، اور پے در پہ وضو کرنا. یعنی پے در پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے آپ اگلے عضو کو دھونے کی تیاری کر لیں، اسے دھو لیں. یہ نہیں کہ آپ نے چہرہ دھویا اور اس کے بعد آپ نے انتظار کیا وہ خشک ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ نے بازو دھوئے، پھر وہ خشک ہو گئے، پھر مسح کیا، پھر اس کے کافی دیر بعد آپ نے پاؤں دھوئے. تو اس سے وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ مستحب عمل ان سے رہ جائے گا. تو لہٰذا بالتوالی کا مطلب ہے پے در پہ کرنا. ومسح الرقبہ، اور اسی طریقے سے گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب عمل میں آ جاتا ہے. تو ملے جلے کچھ مستحبات اور کچھ سنتیں اس سے پورے سبق میں ان کا ذکر ہوا ہے جی. تو اللہ آسانی فرمائے، مزید یہ اسباق چلتے رہیں. کل انشاءاللہ ہدایت الناب پڑھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو.